بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سنتے ہیں قدرت اللہ شہاب کی کتاب یا خدا۔ اس کہانی کی کہانی ستمبر 1947 کا مہینہ تھا اور ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والے مجروح قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو پہلے آگے تھے وہ بعد میں آنے والوں کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں واگا بارڈر پر کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا واگا پار کی بے کراں پہنائی میں گم تھا۔ اکثر کا یہ انتظار موہوم ثابت ہوتا۔ بعضوں کو فقط اپنے پیاروں کے جاں گزاں انجام کی خبر ملتی۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی تھے کہ ہستہ و خراب عزیزوں کو پا لیتے تھے، لیکن کم۔ مایوس و نامراد منتظرین کے چہروں کی خستگی دیکھنے کی ہوتی تھی۔ میں بھی انتظار کرنے والوں میں تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھر آ گئی تھیں۔ نعمت اللہ میرا چچا زاد بھائی ہی نہ تھا، لنگوٹیا دوست بھی تھا، جس کے ساتھ چمکور کے اسکول میں نے کیا کیا دھومیں نہ مچائی تھیں۔ اب وہ ایک دیہاتی اسکول میں انگریزی کا ماسٹر تھا اور اپنی سبکتین نقشے والی بیوی کے ہمراہ کہیں بچھڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ زندہ تھا یا کشتوں میں شامل ہو گیا تھا یا کسی کیمپ میں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ بہرحال مجھے اس کا انتظار تھا۔ یہ آس کا رشتہ بھی خوب ہے، ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ آخر وہ ایک روز آیا، لیکن میں اسے نہ پہچانا۔ لوگوں کو متجسس دیکھتا ہوا میں اس کے پاس سے 2-3 بار گزر گیا۔ آخر اس نے خود مجھے قدرت کہہ کر آواز دی۔ یہ نعمت اللہ کوئی اور تھا۔ اس ہنس مکھ البیلے جوان کی جگہ ایک صدیوں کا ماندہ پڑا ہڈیوں کا ڈانچ، لباس خون آلود، چہرہ غبار آلود۔ میں نے پوچھا، نعمت بابی کہاں ہے؟ وہ رو دیا اور اپنے پاس بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس عورت کا چہرہ داغ داغ تھا، سبھی چہرے کی کھال جیسے جلتی ہوئی آہنی سلاخوں سے داغ دی گئی ہو۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اس ہمت اور غیرت والی خاتون نے اپنا چہرہ خود داغا تھا تاکہ کیمپ میں آنے والے شکاریوں کی نظر ہوس سے محفوظ رہے۔ وہ چہرہ نہ داغتی تو اس وقت واگا کے اس پار نہ ہوتی اور اب تک غالباً اس کا سارا جسم دگ چکا ہوتا۔ نعمت اللہ کا یہ عالم اس طرح ہوا کہ چند سورماؤں نے کیمپ کے کنویں میں نیلا تھوتھا گول دیا تھا۔ بعضے اس آب حیات کو پی کر کیمپوں میں زندہ جاوید ہو گئے۔ نعمت اللہ ان میں سے تھا جن کی آنتیں اس مشروب سے کٹ کر رہ گئیں۔ نعمت اللہ اسی روز اس عرض موعود میں پہنچنے کے چند گھنٹے بعد بار حیات اتار کر سبکسار ہو گیا۔ وہ عفیفہ، اس کی بیوی، تیسرے روز چل بسی اور میں جو اتنے دنوں سے منتظر تھا، خالی ہاتھ کراچی واپس آ گیا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب میں لارنس روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ رات بھر اس کی روشنیاں جلتی رہیں اور رات بھر میں بیٹھا یہ کہانی لکھتا رہا۔ نعمت اللہ کی کہانی، اپنے گاؤں چمکور کی کہانی، اپنے گاؤں کے ملا علی بخش کی بیٹی دلشاد کی کہانی۔ کیمپوں کا حال جو میں نے لکھا ہے لاہور میں دیکھا۔ مہاجر بہنوں کا شکار کرنے والے بہت سے بھائی جن کے چہرے یا خدا میں نظر آئیں گے، مولوی، خدا میں حلق، قوم کے لیڈر اور سیاستداں، سبھی اصلی کردار ہیں۔ میں نے ان کے نام نہیں لکھے۔ ان میں ایک صاحب کو تو خدا نے وزیر مملکت بھی بنایا۔ خدا جسے چاہے جو عزت دے دے، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ اس کہانی کا انجام بھی میرے ذہن نے نہیں سوچا۔ اسے میری گناہ گار آنکھوں نے کراچی کی عیدگاہ میدان میں دیکھا، جہاں بے خانمانوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہیں دلشاد یا اس نام کی عورتیں مجھے پکوڑے تلتی بیچتی نظر آئیں۔ ساتھ والی سے کہا، بہن ذرا میرے بچے کا دھیان رکھنا، میں بیسن لے آؤں، اور کسی کے ساتھ بیسن لینے چل دیں۔ یہ پکوڑے برسوں تلے جاتے رہے اور بکتے رہے، شاید اب بھی ان میں سے باقی ہوں۔ یہ بچے اب 13-14 برس کے ہونہار کلی، مزدور یا بھیک منگے اس عرض موعود کے شہریوں میں شامل ہیں۔ 1947 ابھی ختم نہیں ہوا، اس کہانی کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کراچی کے بعد میرا تقرر لاہور میں محکمہ صنعت کے ڈائریکٹر کے طور پر ہوا۔ ایک روز ڈاک میں ایک پھٹا پرانا پیلا لفافہ مجھے ملے۔ سواد تحریر قطعی طور پر اجنبی تھا۔ میں نے کھولا، یہ ایک لڑکی کی داستان تھی جو یکا و تنہا بے یار و مددگار اچھرا کے قریب مہاجرین کی جھونپڑیوں میں رہتی تھی۔ اس نے لکھا کہ میرا جسم داغا گیا لیکن میں اس پار پہنچ گئی۔
یہ دھرتی میرے لیے فردوس کی سرزمین اور یہاں مسلمان مجھے شفیق بھائی دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ بھائی ہوسناک شکاری نکلے۔ انہوں نے میری جو ہاتر مدارت کی ہے اس کے طفیل میں تب تک کی مریض ہوں اور میرے بہت دن باقی نہیں، تھوڑا پڑھی لکھی ہوں۔ یا خدا کہیں سے مل گئی تھی، میں نے پڑھی، مجھے یہ کہنا ہے کہ میں دلشاد بن کر بھی دلشاد نہ بن سکی۔ میں ان مجبوروں میں سے ہوں جو ہنسی خوشی پکوڑے نہیں تل سکتی، بیسن نہیں لا سکتی، اور اس پاک سرزمین میں سینکڑوں شاید ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے پاس ایک لمبی سی شورلیٹ کار تھی، ان دنوں اس کی قیمت سستی اور شان زیادہ تھی۔ اسے میں نے ان جھونپڑیوں سے دور سڑک پر چھوڑا اور پوچھتا پچھاتا ڈھونڈتا ایک ٹاٹ کی جھگی میں پہنچا۔ وہاں ایک ویران آنکھوں والی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی۔ لڑکی کیا تھی، راکھ کا ڈھیر یا چوبے خشک صحرا لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا۔ راستے میں کوئی زیادہ باتیں نہیں ہوئیں۔ ایک بار اس لڑکی نے لمبی آہ بھری اور کہا، شہاب صاحب، میں اس سے زیادہ لمبی اور چمکیلی کاروں میں سوار ہو چکی ہوں جن دنوں یہاں کیمپ میں تھی، اور انہی کاروں میں واپس کیمپ میں پہنچ جاتی تھی۔ اس لڑکی کا علاج ہو گیا، اسے ایک چھوٹا سا مکان بھی مل گیا اور تھوڑا بہت روزی کا وسیلہ بھی ہو گیا، اور میرے ذہن سے یہ واقعہ نکل گیا اور میں ایک بار پھر کراچی میں ایک نوکری پر چلا گیا۔ ایک روز میرے چپڑاسی نے ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی ہیں۔ نام ان صاحب کا میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور کہا، معاف کیجیے، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے مسکرا کر اس برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے اب نقاب الٹ دیا تھا۔ یہ ایک چمچمی رنگ کی شعلہ رخسار خاتون تھی۔ اس نے کہا، میں اچھرا کی جھگی میں رہنے والی دلشاد ہوں جو دلشاد نہ بن سکی۔ یہ میرے میاں ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ میں پھر زندوں میں ہوں۔ رات کو یہ لوگ میرے ہاں کھانے پر آئے، دوسرے روز پھر 10 کروڑ آبادی میں گم ہو گئے اور اس پر کئی سال گزر گئے۔ پچھلے دنوں ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں صدر پاکستان کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کے دورے کی ایک منزل دہران میں اترا۔ یہ تیل کا مرکز ہے اور امریکہ کا ایک اہم فوجی اڈہ۔ یہاں حسب رسم ہمارا تعارف مقامی عہدیداروں اور معززین سے کرایا گیا۔ انہی میں ایک صاحب پاکستانی تھے، ریشمی صافہ باندھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، شہاب صاحب، آپ مجھے پہچانے؟ میں نادم ہوا تو بولے، میں آپ سے کراچی میں ملا تھا اور یہ میری بیوی ہیں، انہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہی خاتون تھی لیکن اب پہچانی نہیں جاتی تھی۔ چہرے پر جوانی کے علاوہ خوشحالی کی آسودگی اور طمانینت کا نور تھا۔ اس نے بتایا کہ اب ہمارا 3 سال کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کے 14 سال بعد مجھے یقین ہو گیا کہ موت کے بعد تو نہیں، البتہ اس عرضی زندگی میں آواگون کا چکر ضرور چلتا ہے۔ زندہ انسان آخری موت سے پہلے کئی مرتبہ مرتا اور کئی بار نیا جنم لیتا ہے۔ کشتگاں حنجر تسلیم راں، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ جب میں دلشاد کی زندگی کو مخالفانہ تنقیدوں کے پشتارے کے ساتھ تولتا ہوں جو اس کتاب پر چھپیں تو مجھے یہی زندگی باری نظر آتی ہے۔ بہت لوگ اس کتاب کے چھپنے پر مجھ سے ناخوش ہوئے اور مجھے بہت سے طعن سننے پڑے، لیکن اس روشن بشاش اور صبیح چہرے کے مقابلے میں جو مجھے دہران میں نظر آیا، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اگرچہ اس نتیجے کو بھی میں نے ضمنی ہی سمجھتا ہوں، مجھے تو فقط اپنے یار جانی اللہ اور اس کی سبک چہرہ بیوی کی کہانی لکھنی تھی، جن کے انتظار میں ہفتوں واگا کے بارڈر پر کھڑا رہا اور جن کی تلاش میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو 1000 کوشش کے باوجود بھی میرا قلم پوری طرح لکھنے سے قاصر رہا۔ قدرت اللہ شہاب۔